اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اللہب کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ اللہب جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کھل کر سامنے آنے لگی، اور ابو لہب کا رویہ جو تھا، دشمنی کا رویہ، وہ اس حد تک بڑھ گیا، حد سے گزر گیا، بلکہ وہ حد سے ہی گزر گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اس کی مخالفت اعلانیہ سامنے آ گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی عداوت رکھتا تھا، اور یہ عداوت اس قدر بڑھ گئی کہ کوئی موقع وہ حاصل نہ جانے دیتا تھا۔ تو اسی بنا پر اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہ آیا اس کا مال جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حملۃ الحطب، تو وہ جلد ہی بھڑکتے ہوئے آگ میں ڈالا جائے گا، شعلوں والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وامرأتہ، اس کی بیوی جو ہے، حملۃ الحطب، جو کہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی۔ وہ ایک شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن حرکتیں اس کی ایسی تھی کہ وہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کروا کے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، تو پھر اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ وہ گٹھا جس سے بندھا ہوا تھا نا رسی سے، وہ کھل گیا، اور جو رسی تھی نا وہ اس کے گلے میں ایسے لپٹ گئی کہ وہی اس کی موت کا باعث بن گئی۔ جب یہ بات ہوئی تو لوگوں ہمیشہ کے لیے یہ لوگوں کی توقع ختم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کریں گے، کیونکہ جب ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولا کہا، جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اس نے بڑے سخت الفاظ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس کی بیوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتی رہتی تھی جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ راستے میں کانٹے بچھا دینا، لکڑیاں اکٹھے کر کر کے راستہ روک دینا۔ تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر انہوں نے عوام کو پکارا کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تو یہ جو ابو لہب تھا نا، اس نے آپ کو بہت برا بھلا کہا کہ ہمیں کیوں بلایا، ہم تو آرام کر رہے تھے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں جس کے لیے ہمیں بلایا گیا۔ کیونکہ اس وقت نا، اس زمانے میں اگر کوئی ضروری کام ہوتا، تو ضروری بات ہوتی تو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے وہ اعلان کیا جاتا تھا، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ بات بتا دی جاتی تھی۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ الٹی سیدھی صلاحتیں سنائیں، اور کہا کہ ہمیں اسی لیے بلایا تھا
تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ وہ ایسی کوئی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے اور وہ ہلاک ہوگا، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جو اس نے کمایا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری کاوشیں قبول فرما، یا اللہ ہمیں اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو ہمیں معاف فرما، بے شک تو غفور رحیم ہے، آمین ثم آمین۔